رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیے۔ حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہی مخلوقات میں اللہ نے سب سے اشرف مخلوق، سب سے افضل مخلوق انسان کو پیدا فرمایا۔ پھر انسان بھی اللہ نے سارے برابر نہیں رکھے، اللہ نے ان میں مراتب رکھے ہیں، مرتبے رکھے ہیں۔ سب انسان مرتبے میں برابر نہیں ہے۔ اللہ نے کئی انسانوں کو اپنا رسول بنایا، نبی بنایا، پھر انبیاء میں بھی مرتبے برابر نہیں رکھے، کسی کے درجے بہت ہی بلند فرمائے، کسی کو کسی معجزے سے مشرف فرمایا۔ تو اسی طرح یہ جس طرح ہم آسان مثال سے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے سیاست کے اندر صدر سے لے کر نیچے علاقے میں کونسلر تک، کیا سارے درجوں والے ان کے مرتبے برابر ہوتے ہیں؟ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، ادارے میں، فیکٹری میں، محکمے میں سب کے درجے برابر ہوتے ہیں؟ تو اس سے آسانی سے سمجھ لیں کہ اللہ نے جو انسان پیدا فرمائے ہیں، اللہ نے ان میں بھی درجے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا، انہیں اپنا رسول بنایا۔ جنہیں مرتبہ نبوت کے لیے اللہ نے تخلیق فرمایا، انہیں نبوت کے شرف سے فیضیاب فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان سب میں جس کو اپنا محبوب بنانا چاہا، اسے محبوب بنا لیا۔ اور پھر اپنے محبوب علیہ السلام کی صحابیت کے لیے، اپنے محبوب علیہ السلام کی صحبت کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی اتباع کے لیے، اور اقامت دین یعنی دین کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا پر اللہ کا قرآن نافذ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کا انتخاب بھی خود فرمایا۔ یہ باتیں ہر جملہ غور سے سننے والا ہے کہ اس کا جو نتیجہ آگے نکلے گا اس سے بہت ساری جو ہے وہ شکوک و شبہات بھی رفع ہو جائیں گے اور اعتقاد بھی کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ عزیزان محترم، صحابہ کا انتخاب کس نے فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی صحابیت کے لیے قلوب انسانیت پر، انسانوں کے دلوں پر نگاہ فرمائی۔ جن کو اپنے محبوب کی صحابیت کے لیے پسند فرمایا، انہیں مرتبہ صحابیت نواز دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے شمار شانیں بیان کی ہیں۔ قرآن مجید نص قطعی ہوتی ہے۔ کسی بھی حکم کے لیے، کسی بھی معاملے کے لیے سب سے پہلے جو ہمارا ماخذ ہے، ہمارے جو مآخذ ہیں وہ چار ہیں: قرآن، سنہ، اجماع امہ اور قیاس شرعی۔ یہ چار ماخذ ہیں۔ بعض لوگ دو آخری ماخذوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن و سنت کافی ہے۔ یہ بولیاں آپ سنیں گے لوگوں سے، قرآن بغیر سنت کے نہیں سمجھا جا سکتا، حدیث کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، اور حدیث بغیر اجماع کے اور فقہ کے اور اجتہاد اور شرعی جو ہے قیاس کے بغیر قرآن و سنت سمجھ میں آ سکتے نہیں ہے۔ یہ ایک دعویٰ تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو جملوں میں جو بات کر لی ہے، اور کوئی سن کر رد بھی کر سکتا ہے، اور یہ اہمی باتیں ہیں ان کی، لیکن میدان میں آئے نا جب، تو اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے، جب علم کے میدان میں آئے اور پھر جب اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا باریکیاں ہیں، پھر پتہ چلتا ہے اس چیز کا۔ ویسے تو سنی سنائی 2 منٹ کے اندر بات ہاں کی اور نہ کی، چلو فارغ ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صحابہ کا انتخاب خود فرمایا،
جن کے لیے پسند فرمایا اور ان کے پھر شانیں بیان کی ہیں۔ قرآن مجید کی جو ہمارے ماخذ میں سے جو حیثیت ہے وہ قرآن کی وہ حیثیت ہے جو حدیث کی نہیں ہے، حدیث کی وہ حیثیت ہے جو اجماع کی نہیں ہے، اجماع کی وہ حیثیت ہے جو قیاس کی نہیں ہے، یعنی ان میں مراتب ہیں۔ سب سے افضل جو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کسی بھی معاملے کے لیے، حکم شرعی کے لیے دلیل، وہ قرآن سے دیکھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر حدیث مصطفیٰ کو دیکھا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جو قرآن کی خود ہی تفسیر کرتی ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن۔ بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جن کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تفسیر بیان کی ہے، تفسیر تو سارے قرآن ہی کی بیان کی ہے، لیکن محدثین نے حدیثوں کی کتابوں کے اندر کتاب التفسیر کے نام سے چیپٹر بنائے ہیں کہ فلاں فلاں آیت میں جو فلاں فلاں جز ہے اس کی تفسیر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ صحابہ کرام کی تفسیر نے جو روایات کی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ محدثین نے اپنی جو جمع تالیفیں فرمائی، تالیف مؤلفات جن کو ہم بخاری و مسلم اور سنن نسائی، جامع ترمذی کے نام سے، اور بھی بہت سی حدیث کی کتابیں ہیں جس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں۔ صرف 6 کتابوں کو ہی حضور کے فرامین میں جو ہے وہ محصور سمجھ لینا کہ حضور کے فرامین صرف انہی 6 کتابوں میں ہیں، اور کہیں حدیث ملے گی تو ہم حدیث کا انکار کر دیں گے، معاذ اللہ۔ یہ کسی آیت کا ترجمہ نہیں، کسی حدیث کے اندر یہ نہیں بیان کیا گیا کہ امام بخاری میرا جو فرمان بتائیں اسی کو ماننا، اور جو امام ابن ابی شیبہ بتائیں ان کو نہ ماننا۔ امام مسلم جو میری حدیث تمہیں بتا دیں، جو ان کو یاد ہے اگر ہزاروں اور اس میں چند لکھ دیں تو ان کو حدیث ماننا، جو وہ چند نہ لکھیں ان کو حدیث نہ ماننا، ان کو فضول ہی مان لینا، معاذ اللہ ثم معاذ، ایسا ہرگز۔ یہ 6 کتابیں وہ ہیں جنہیں احادیث کی کتب میں بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے۔ شہرت کس اعتبار سے حاصل ہوئی ہے کہ ان میں صحیح احادیث جو ہے وہ تعداد میں زیادہ ہیں بنسبت دوسری جو ہے کتب احادیث کے اندر۔ ان میں ایسا نہیں ہے کہ ضعیف حدیثیں نہیں ہیں، ضعیف احادیث بھی ہیں اور بھی احادیث ہیں، لیکن یہ اب ایک علیحدہ سے ایک فیلڈ ہے، اس کے اندر سے ہم جائیں تو پھر بڑی لمبی وہ بات ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کتاب میں بھی ہو، کسی تفسیر میں ہمیں ملے اور وہ صحت کے ساتھ ہو، صحیح حدیث سے کسی مفسر نے اسے کوٹ کیا ہے، یا کتب مشہورہ کے اندر ملے جو صحاح ستہ جنہیں بولا جاتا ہے، صحیح کی جمع صحاح، اور ستہ عربی میں 6 کو کہتے ہیں، کہ 6 حدیث کی جو کتابیں جن کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جن بھی کتب احادیث کے اندر حضور کی احادیث ہیں، حدیث حسن ہیں، حدیث صحیح ہیں، مرسل ہیں، اور مرفوع اور موقوف اور متصل، کتنی ان کی قسمیں ہیں مختلف اعتبارات سے، یہاں بیان وہ کرنا ابھی مقصود نہیں ہے۔ تو ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ احادیث ہیں۔ تو دوسرا مرتبہ آتا ہے حدیث نبوی کا، اور پھر احادیث میں بھی اگر کوئی مسئلے کا حل نہ ملے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر یا گورنر بنا کر بھیجا تو پوچھا ہے معاذ فیصلے کس طرح کرو گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، غلام سے مراد وہ اصطلاحی غلام نہیں کہ جو غلام تھے حضور کے، یہ غلامی نسبت رسول کی غلامی، وہ والا عزت اعتبار سے میں نے کہا ہے، کیونکہ لوگ بڑا دھیان رکھتے ہیں بعد میں کہ یہ کہہ دیے وہ تو غلام تھے ہی نہیں، لو جی عالم صاحب نے ان کو غلام بنا دی، وہ تو غلام ہی نہیں تھے، اس لیے پھر ہر بات کی وضاحت کرنی پڑتی ہے اور اس کے چکر میں بات پھر کدھر سے کدھر چلتی جاتی ہے۔ تو پوچھا اے معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب اللہ سے اس کا حل تلاش کروں گا۔ پوچھا اگر تم نہ پاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ اگر قرآن میں اس کا حل نہ ہو، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ علم تجد، اگر تم نہ پاؤ قرآن میں تو پھر فرمایا کہ سنت رسول سے فیصلے کروں گا، حدیث رسول سے فیصلے کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں بھی نہ پاؤ، فرمایا کہ اجتہد برأیی، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہو یہ کیا بات کر دی تم نے، قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے تمہاری رائے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں، یعنی کہ اللہ کا رسول، اللہ کے رسول کا آگے رسول پہلے لفظ رسول کا معنی کیا ہے؟ جس کو اللہ نے رسالت سے سرفراز فرمایا، اور وہ کون تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسرا لفظ رسول اس روایت میں ہے تو اس سے مراد رسالت والے رسول نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے،
بھیجے ہوئے، یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لفظ بولا اور آپ پر تعریف فرمائی اور خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسے صحابہ سے، ایسے کمپینین سے، ایسے مصاحبین سے نوازا ہے کہ جن کو اتنا علم عطا کیا ہے کہ وہ قرآن سے ڈھونڈیں گے یا سنت سے تلاش کریں گے، اور پھر بھی نہ ملے تو پھر وہ قرآن و سنت ہی کی روشنی میں، یہ جو اپنی رائے ہے یہ ایسی نہیں رائے ہوگی جو قرآن سے متصادم ہو جائے یا حدیث سے متصادم ہو جائے، ٹکراؤ کرے، ایسا نہیں ہے. تو یہ اپنی رائے جو ہوگی یہ اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے حل نکالیں گے مسئلے کا. تو سرکار نے تعریف ارشاد فرمائی اور قیامت تک کے مجتہدین امت کی بشارت عطا فرما دی. کہ اگر مسئلہ جس طرح نئے پیش آمدہ مسائل ہیں، آج موبائل آ گیا، اب ہم حدیث میں ڈھونڈیں گے موبائل استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، جہاز استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، لاؤڈ اسپیکر استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر، اب ان کے الفاظ تو نہیں ملیں گے. تو اس لیے میں نے یہ تھوڑی سی بات آپ سے عرض کر دی تاکہ آپ کے علم میں یہ بات رہے. قرآن کا جو مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد حدیث پاک کا مرتبہ ہے. اور حدیث پاک اگر بظاہر کسی قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہوئی معلوم ہو ٹکراتی ہو نہیں، اب میرے الفاظ پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے، جہاں ہمیں فیل ہو رہا ہو کہ اس میں تھوڑی سی کانٹرڈکشن آ رہی ہے تو وہ کانٹرڈکشن، وہ تضاد، وہ ہمارے اعتبار سے آتا ہے. وہ تو قرآن مجید کی آیات میں بھی آ جاتا ہے، جب تک کہ ہم تفسیر نہ پڑھیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں تو فرمایا کہ اے محبوب کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا، اور یہاں فرمایا کہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، اللہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے غیب. تو اب یہ آیتیں تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ اس میں کہا کہ غیب کہہ دو، اعلان کرو، اور یہی آیت پکڑ کر علم غیب کے منکر جو ہے سب کو کہہ رہے دیکھو نبی پاک نے خود قرآن میں فرمایا بھائی ہمارا ایمان ہے، یہ فرمایا، لیکن کون سا غیب نہیں جانتا؟ جو غیب رب کی صفت ہے وہ اسی کی صفت ہے، وہ میری صفت نہیں. حضور سے یہ اعلان کروایا. اور جہاں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے اور غیب کا جاننے والا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا کرتا ہے، وہاں اس غیب کا اقرار فرمایا یا اظہار فرمایا جسے اللہ نے خود سے عطا فرمایا. تو تضاد رہا. نفی علم غیب ذاتی کی ہے، اس بات جو ہے علم غیب عطائی کا ہے، تو تضاد تو ہوا ہی نہیں. تو اسی طرح ہمیں بظاہر معلوم ہو کہ اگر حدیث میں تضاد ہے تو علماء کیا کرتے ہیں؟ تطبیق کرتے ہیں، ایسی اس کی توجیح کرتے ہیں کہ موافقت پیدا کرتے ہیں کہ بھئی حدیث سے مراد یہ ہے اور آیت سے مراد یہ ہے، تو بات مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن اگر مجتہدین امت سے بھی وہ جو تضاد ہے بظاہر جو نظر آ رہا ہے، سمجھ نہ آ رہا ہو، پتہ نہ چل رہا ہو، مجتہدین امت جنہوں نے شروع کا دور پایا اور آج جیسے جو ہے علم والے ان کے آگے تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، یہ دعویٰ قرآن پڑھ کر ہوتا ہے، حدیث پڑھ کر، فقہ پڑھ کر ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے قرآن و حدیث کی تشریح بیان کی ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ حدیث پر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. کہا جاتا ہے یہ حدیث متروک ہے اور آیہ کریمہ پر عمل ہوتا ہے. آیہ کریمہ پر کیا ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے. اب دیکھیے، اب میں قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں، میں نے تاریخ کا بھی نام نہیں لیا، میں نے کسی سیرت کی کتاب کا نام نہیں لیا، میں نے کسی جو ہے سوانح عمری کا نام نہیں لیا، کسی اخبار، میگزین، ناول، بکلیٹ، صحیفے، کسی چیز کا نام نہیں لیا. ابھی ماخذ اسلامی میں سے جو افضل ترین ماخذ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن سے اگر حدیث ٹکراتی ہوئی معلوم ہو تو کیا کریں گے؟ مطابقت کریں گے. ہم نہیں کریں گے. فقہائے امت جن کے پاس وہ سارے نالجز ہیں، سارے علوم ہیں، جنہوں نے دسترس حاصل کی، جن کے پاس وہ سارے سورسز موجود تھے کسی چیز کی کنفرمیشن کے، اوتھینٹیکیشن کے، جن کے پاس سارے یہ سورسز تھے، جو 100 سال بعد، 200 سال بعد، 250 سال بعد صحابہ بھی موجود تھے، 100 سال تک جناب تقریباً جو تابعین تھے، تبع تابعین تھے. آج ہمارے پاس وہ ریسورسز موجود ہیں، وہ سورسز ہیں وہ کنفرمیشن کے. ہمارے پاس تو یہ ہے کہ سینہ بسینہ جو علم آیا ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں جن کی حافظے بھی قوی، تقوی بھی مضبوط، اور سارے معاملات جن کے جناب بالکل 100% تھے، 100/100، ان سے روایتیں آئی اور ہم نے لی، اور آج ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں. تو عزیزان محترم، حدیث پاک پر عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت سے بظاہر ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہو، اور اس کے بعد پھر حدیث میں بھی اگر اس مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر دیکھتے ہیں محدثین، مجتہدین دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو رسول اللہ علیہ السلام کے دور مبارک کے بعد جو واقعات پیش آئے، اس کے اندر ایسا کوئی ملتا جلتا واقعہ پیش آیا ہو
تو کیا فیصلہ کیا تھا، کیا فیصلہ فرمایا تھا؟ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے. ابھی یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس کی تفسیر میں نے پڑھا ابھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ والانصاری، یہ جو آیت میں زیر ہے انصار پر، اس کو پیش کے ساتھ پڑھتے تھے اور اس سے معنی اور ہوتا ہے، زیر سے پڑھے معنی اور ہوتا ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ نہیں، یہ اس کو ایسے جو ہے پیش سے زیر سے پڑھا جاتا ہے. تو آپ نے اس کی کنفرمیشن کی. کس نے؟ خلیفہ ثانی نے، جنہوں نے تازہ رسول اللہ علیہ السلام کا دور پایا اور حضور سے خود قرآن سیکھا. تو انہوں نے بھی اپنی کنفرمیشن کی. جب ان کو کنفرم ہو گیا تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اللہ اکبر، کہ اللہ نے مجھے جو ہے اس کی آگاہی فرمائی کہ اس میں جو ہے پیش نہیں ہے، زیر ہے، اور اس میں ترجمہ جو بدل رہا تھا وہ ترجمہ بھی غلط نہیں ہو رہا تھا. تو میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. تو میں بتا رہا ہوں کہ صحابی رسول جو ساری انسانیت میں نبیوں رسولوں کے بعد اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جو ہے کنفرمیشن کر رہے ہیں اور صحابہ سے کر رہے ہیں. اور آج ہم کہاں کوسوں دور 14 صدیاں گزر گئی، اس کے بعد ہم ایک منٹ میں ایک جھٹکے میں حدیث کو رد کر رہے ہیں، تفسیر کو رد کر رہے ہیں، مجتہدین کے اجتہاد کو ٹڈی کی ٹوکری میں پھینک رہے. ہمیں نہیں چاہیے فقہ، ہم نہیں کسی امام کو مانتے، ہم نہیں کسی کی بات سنتے. اس طرح کہہ کر ایک تاریخی واقعات جن کی حیثیت ابھی بہت پیچھے آنی ہے، بہت پیچھے آنی، ان کو لے کر ہم آیات کا انکار کرتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. یہ کتنا عجیب معاملہ ہے. اجماع امت میں دیکھا جائے گا، مجتہدین دیکھتے ہیں کہ مسئلہ صحابہ نے کس طرح بیان کیا. اس کے بعد اگر اس میں بھی نہیں ملا تو پھر مجتہدین کیا کرتے ہیں؟ جو قرآن و حدیث سے انہوں نے اصول وضع کیے کہ اس سے جناب آیات سے، جس طرح انہوں نے کہا کہ 500 آیات ہیں، آیات محکمہ، پوری 6,666 آیات میں سے جن آیات میں حکم ہے کوئی نہ کوئی، وہ کتنی ہیں؟ 500. اور لاکھوں احادیث میں جن میں کوئی نہ کوئی حکم ہے وہ ہیں 3,000. علماء بیان کرتے 3,000. بقیہ میں قصائص ہیں، بقیہ میں واقعات ہیں، بقیہ میں دیگر معاملات ہیں، دلائل ہیں توحید کے اور آخرت کے بارے میں، اور دیگر اس طرح سے ذکر ہیں. لیکن احادیث محکمہ 3,000، آیات محکمہ 500 جن میں حکم ثابت ہے. تو اس میں جو ہے جو اصول بنائے ہیں مجتہدین امت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں. ان اصولوں کی روشنی میں پھر آگے جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں علت مشترک ہے، کہاں سبب مشترک ہے. تو پھر جو حکم کسی آیت میں یا حدیث میں کسی معاملے کا ہوتا ہے تو علت مشترک جاننے کی وجہ سے وہی حکم جو اس آیت یا حدیث کا ہوتا ہے اس حکم کو شفٹ کرتے ہیں آگے نئے پیش آنے والے مسئلے کے ساتھ، کہ لہذا اس کی علت بھی اس کی علت سیم ہے، لہذا جو اس کا حکم تھا وہی حکم اب اس کا ہوگا. تو اس طرح سے کر کے ہمارے لیے آسانی کی کہ آج قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اتنا علم کا خزانہ چھوڑ گئے کہ ہم فوراً اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیتے ہیں. عزیزان محترم، یہ ہمارے 4 ماخذ اسلامی ہیں. اب قرآن مجید فرقان حمید میں جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے صحابہ کرام کی شان میں، فضیلت میں، تو اس کے مقابل کسی واقعے کی کوئی حیثیت ہوگی؟ بولیے کہ ہم کسی واقعہ کو لیں کسی کتاب سے جو ہمارے کسی استاد نے لکھی ہو کتاب، یا ہمارے کسی جاننے والے نے لکھی ہو، ہمارے کسی پروفیسر نے لکھی ہو، ہم کے پروفیسر صاحب نے یہ فرمایا لہذا ہم قرآن کی اس آیت کو مانتے نہیں ہیں. ایسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر کریں گے تو یہ مسلمانی فعل ہے، اسلامی فعل ہے، قرآنی فعل ہے، نہیں ہوگا نا. تو عزیزان محترم، اب یہ آیہ کریمہ میں اللہ شان بیان کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور سب میں پہلے سبقت کرنے والے، ایمان میں سبقت کرنے والے، وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، جنہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے، وہ ہوں، یا انصار جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے میں پہل کی. یہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں. فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی. یہ اتبعوہم میں ہم ضمیر ہے،
پروناؤن ہے، جس طرح انگلش میں پروناؤن ہم یوز کرتے ہیں، اس میں یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کے لیے مرجع ہونا ضروری ہوتا ہے. جس طرح ہم علی کا ذکر کریں اور آگے ہی کے ساتھ پھر اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہی از فلاں، ہی از فلاں، ہی واز فلاں، ہی کرتے ہیں نہیں کرتے، کہ ہی کیا ہے؟ پروناؤن ہے، اور وہ علی کیا تھا؟ وہ ناؤن تھا. اسی طرح جب ذات کا ذکر کہیں ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ضمائر ذکر ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ان ضمائر کے مرجع جو ہے متعین ہوتے ہیں کہ اس کا مرجع کون ہے. تو ہم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یہی صحابہ کرام، مہاجرین ہوں یا انصار ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، بِإِحْسَان، شرط لگائی احسان کے ساتھ، اچھے ذکر کے ساتھ، جو صحابہ کا اچھا ذکر کرتے رہے یا اچھے کاموں ان کی پیروی کرتے رہے. اللہ آگے فیصلہ فرما رہا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فیصلہ فرما رہا ہے. کیا فیصلہ فرما رہا ہے؟ کون سی کس کتاب کی میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کی کتاب کی، جس کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم، جس کے آگے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ یہ فیصلہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں یا تابعین ہوں، جنہوں نے ان صحابہ کی پیروی کی ہے احسان کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے قیامت تک جو مرضی کوئی جو مرضی کہتا رہے، بکتا رہے، بولتا رہے، بھونکتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تمہارے ایمان پر، کیونکہ میں فیصلہ فرما رہا ہوں. کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. آواز آپ نے اللہ کی تکبیر کی اتنی نہیں بیان کی. اللہ ان سب صحابہ سے کیا ہو گیا؟ اور وہ سب کس سے راضی ہو گئے؟ جن سے اللہ راضی. کہتے ہیں نا جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. تو آپ سمجھ لیجئے جب اللہ جو خالق ہے وہ ان سے راضی ہے، جسے پتا ہے کہ ان کے درمیان بعد میں جنگیں ہو جائیں گی، جھگڑے بھی ہو جائیں گے معاذ اللہ، اس کے باوجود اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کوئی ایسی بات فرما رہا ہے کہ اللہ نے پہلے تو رضامندی شو کر دی، بعد میں اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ بعد میں یہ کیا کر جائیں گے اور لہٰذا میں نے بعد میں ان سے ناراض ہونا ہے. ایسا معاملہ ہے اللہ کا کہ اللہ پہلے کوئی فیصلہ کر دے پھر اس پر پچھتائے معاذ اللہ، یا اس کو علم نہ ہو کہ یہ غلط فیصلہ ہو گیا، یہ نے تو بعد میں جنگ ہو گئی ہے لہٰذا آپس میں قتال ہو گیا لہٰذا یہ فیصلہ غلط ہے، لہٰذا پھر بعد میں وہی آ جاتی کہ یہ آیت نکال دی جائے معاذ اللہ. یہ ہمارا معاملہ تھوڑی ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ خالق حقیقی ہے، وہ فیصلہ فرما رہا ہے جسے ہر سب معاملات پتہ ہیں، از ابتدا تا انتہا. وہ قتال حاضر عند المدرک. علم کا معنی کیا ہے؟ کئی معنی علماء نے بیان کیے، لیکن قول فیصل کیا ہے کہ علم کی تعریف کیا؟ الحاضر عند المدرک. اللہ کا علم ایسے ہے جیسے کھلی ہوئی کتاب ہے، بیج کی تخلیق سے لے کر بیج کی فنا تک، کتنے اس بیج سے پودے اگنے ہیں، کتنا موٹا تنا ہونا ہے، اس درخت کی کتنی جو ہے اس کی اسٹرینتھ ہونی ہے، ہائٹ ہونی ہے، اس نے کتنے پھل دینے ہیں، پھول دینے ہیں، کتنی بار اس پر حملے ہوں گے کیڑوں کے، جراثیم کے، اس نے کتنی دیر سایہ دار رہنا ہے، پھل آور رہنا ہے، کب اس میں فنا ہونا ہے، اس کی لکڑی نے جا کر کہاں جلنا ہے، کہاں سڑنا ہے، کہاں اس کی راکھ نے اڑنا ہے، اور پھر اس راکھ نے دوبارہ کس طرح ری گرو ہونا ہے، مٹی میں مل کر کھاد بننا ہے. اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے کھلی ہوئی کتاب ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کوئی محدود ہو گیا کیا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرما رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے کیا ہو گیا؟ سب کہہ دیجیے اللہ ان سب سے، اور یہ اللہ سے کیا ہو گئے؟ ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ. یہ نہیں فرمایا کہ یرد اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. اگر ان کی آپس میں لڑائی نہ ہوئی اور آپس میں یہ معاملہ نہ ہوا تو اللہ فیصلہ کرے گا کہ میں نے راضی ہونا ہے کہ نہیں ہونا. نہیں، ماضی کا صیغہ ہے. ماضی کیا ہوتا ہے کہ جو آنے والا زمانہ ہوتا ہے کہ گزرا ہوا زمانہ ہے؟ بولیے. تو اللہ رب العالمین ماضی کے صیغے سے راضیہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ ان سے راضی، اللہ نے رضا ان کو دے دی، رضا کا مجدہ دے دیا. اور اللہ پھر آگے انعام ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سبحان اللہ، اللہ فرما رہا ہے
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کا ریوارڈ، ان کا پروٹوکول بیان کر رہا ہے، اور اللہ نے تیار کر رکھی ہیں لہم، ان کے لیے، ابھی ہم نہیں پیدا ہوئے تھے، ابھی تو وہ اول مخاطبین صحابہ ہیں، فرمایا ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جنات، جنتیں، باغات تیار کر رکھی ہیں۔ کیسے؟ اللہ اس کی کیفیت بیان کر رہا ہے، اس کا منظر بیان کر رہا ہے۔ جس آج سوسائٹی لاؤنج ہوتی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے، وہ اینیمیٹڈ جو ہے پہلے ویڈیو بناتی ہے کہ جناب لیک سٹی ہے، یہ فلانی ہے، یہاں سے لیک ہے، یہاں فلاں ہوں گے، یا تالاب ہوں گے، یہاں نہریں ہوں گی، یہ دیکھیے اس کی مین بولیوارڈ ہے، یہ درخت ہوں گے، لائٹیں ہوں گی، یہ امینٹیز ہوں گی، یہ سہولیات ہوں گی، اور بندہ وہ باغوں خوابوں کی دنیا میں وہاں پہنچ جاتا ہے، اور پھر جلدی سے نکالتا ہے تجوریوں سے لا کر، یہ لیجئے، مجھے دیجئے، پہلے مجھے دیجئے، کمرشل مجھے دیجئے، فلاں والا مجھے دیجئے، آگے کا مجھے دیجئے، سستا مجھے دیجئے، مہنگا مجھے دیجئے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ قرآن اندازیوں کے انتظار کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کسی قرآن اندازی، کسی جناب ممبرشپ، کسی لانچنگ، کسی بیلٹنگ، کسی کا چیز کا ذکر اللہ نے جو ان کو الاٹ کر دیا ہے نا، یہ اعدہ یعد اعدادا سے یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے تیار کر دی ہے، کیا؟ جنات، جنتیں تیار کر دی ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جن کے نیچے اب ہم ویو دیکھتے ہیں ماؤنٹینز، ہلی ایریا میں جا کر کہ جناب ہمیں دریا، ریور کا ویو نظر آئے، ہمیں جناب وہاں سے لیک نظر آئے، ہم ونڈو پہ بیٹھے چائے پی رہے ہوں ٹیرس میں بیٹھ کے شام میں، تو کیا منظر نظر آیا؟ اللہ رب العالمین اپنی جنت کے مناظر بیان کر رہا ہے، ایسی منزلیں، ایسی جنتیں۔ ارے دنیا کی فانی نعمتوں کے لیے حلال حرام کی تمیز کھو جانے والوں، تم نے اس فانی کو باقی پر ترجیح دے دی ہے، جبکہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے باقی کو فانی پر ترجیح دے دی، اپنے وطنوں کو بھی قربان کر دیا، ہجرت کر گئے، مال بھی چھوڑ دیے، اولادیں بھی کٹوا دی، خود بھی کٹ گئے، تو اللہ پھر ان کو یہ انعام نہ دیتا؟ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جنات تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ نہریں بھی کون سی ہیں؟ وہ نہر نہیں جو آج گٹر کا منظر پیش کرتی ہے، پاس سے گزرو تو بو آتی ہے، ہر سیوریج کا پائپ اس کے اندر کھلا ہوا ہے، وہی فصلوں میں جا کے فصلیں تیار ہو کے ہم کھاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں، واہ کیا جناب اس کے اندر ہم نے اپنی جو ہے وہ گندگی شامل کی ہے اور ہمیں کیا نتیجہ اس کا مل رہا ہے۔ وہ والی نہریں نہیں، اللہ کی نہریں دودھ کی نہریں ہیں، اللہ کی نہریں شہد کی نہریں ہیں، اللہ کی نہریں شراب طہور پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں، اللہ کی نہریں صاف شفاف جو چشمے ہیں، اللہ کی نہریں ان سے جو ہے وہ لبریز ہیں، اور ان کی موجیں ان میں ہوں گی، بلکہ موج نہیں، اللہ نے دریا کا ذکر نہیں کیا، یہ بھی یاد رکھیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں تمہارے لیے دریا بنائے، کیونکہ دریا خوبصورت نہیں ہوتے، ان کی کوئی صحیح سمت نہیں ہوتی، دریا کبھی کدھر کو رخ کرتا ہے، تباہیاں پھیرتا جاتا ہے، دریاؤں میں سیلاب آ جاتے ہیں، دریا میں کٹاؤ آ جاتا ہے، زمینیں جو ہے اندر کھیت وادیاں دیہات کے دیہات اندر شامل ہو جاتے ہیں، لہذا وہ تو تباہی پھیر دیتے ہیں۔ تو نہریں چونکہ کنٹرولڈ ہوتی ہیں، نہریں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے مرضی آپ تراش خراش کے نہر بنائیں، جتنی مرضی گہری بنائیں، جتنی مرضی چوڑی بنائیں، اور اس سے جو مرضی فائدہ لیں، ان میں سیلاب تو اللہ نے جنت کے اندر اس لیے نہروں کا ذکر کیا ہے، سمندروں اور دریاؤں کا ذکر نہیں کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوگا کہ میں نے ان کو جنت میں بھیج دینا پھر نکال، نہیں فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انہی سابقین اولین میں صدیق اکبر بھی ہیں، کہیے بلند آواز سے سبحان اللہ، اسی میں فاروق اعظم بھی ہیں رضی اللہ عنہ، اسی میں عثمان غنی بھی ہیں رضی اللہ عنہ، اسی میں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اسی میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، ان کے اندر جو ہے کئی صحابہ۔ اور اس کے بعد چلیں یہاں تو آ گیا کہ اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے سابقون الاولون کا، اور من المہاجرین والانصار، تو مہاجرین بھی تھے صحابہ میں اور انصار بھی تھے، اور لیکن اللہ ایک اور مقام پر فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں اور جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، وہ اور وہ صحابہ جو بعد میں آئے،
اور انہوں نے بعد میں مال خرچ کیا اور بعد میں جہاد کیا، یہ دونوں لا یستوی، اللہ فرماتا ہے یہ آپس میں برابر، پہلے والے فضیلت میں زیادہ ہیں اور بعد والوں کی فضیلت ان سے، لیکن یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو زیادہ فضیلت دی ہے، میں نے ان کو پریفرنس دی ہے ان دوسرے پر جنہوں نے بعد میں ایسا کیا ہے، کیونکہ اول جو اپنی قربانیاں پیش کرتا ہے اس کو مرتبہ بھی زیادہ ملتا ہے، کسی پارٹی میں ہو، کسی ادارے میں ہو، کسی محکمے میں ہو، جب سٹارٹ لیتے ہیں آپ کسی چیز کا، اس مسجد کی بنانے میں جنہوں نے پلاٹ خریدنے پر زور لگایا، وہ آج 100 روپیہ 500 5000 دینے والوں کا وہ زور نہیں ہے، اصل تو جگہ خریدنا، پھر اس کے بعد جو سٹرکچر کھڑا ہوا، جو حالات دیکھنے پڑے، اس کے بعد چلتے آج جو ہے وہ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اب آج بھی تعاون کرنے والے شرف رکھتے ہیں، درجہ رکھتے ہیں، لیکن ویسا نہیں جس نے سب سے پہلے قربانی دی تھی، جس نے سب سے پہلے قربانی دی وہ ویسا ہے، لیکن ہے وہ کیا ہے، ان کے بارے میں کیا فضائل ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے، اس کا بھی اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قبل فتح مکہ اور بعد فتح مکہ 2 قسمیں اللہ نے فرما دی، اور اس میں بھی اللہ کیا فرما رہا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ عزیزان محترم مجھے بتائیے، جنہیں اللہ کہے کہ میں ان سے راضی ہوں، جنہیں کہے کہ یہ مجھ سے راضی ہیں، جنہیں اللہ فرمائے کہ ان سب سے میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے نہریں ہیں، ان کے لیے خلود فی الجنہ، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ابھی ہم صرف قرآن ڈسکس کر رہے ہیں، ہم نے حدیث کی بات نہیں کی، ہم نے اجماع امت کی بات نہیں کی ابھی، اور اس شان کو بیان کرنے میں قرآن ہے، اور یہ قرآن بھی منسوخ نہیں ہے، یہ آیت متروک نہیں ہے، اور تلاوت ہوتی ہے، احکام بھی اس کے جو ہے ثابت ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں کوئی شخص کوئی ایسی تحریر لے آئے، کوئی کتاب لے آئے، کسی کی تحقیق لے آئے، کوئی ریسرچ، قرآن سے جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اور اس کے اندر تحقیق کی ضرورت ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے یہ صحیح فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا، اللہ کی یہ آیت ضعیف تو نہیں ہے کہیں، یہ اللہ کی آیت بھی ہے یہ نہیں، ریسرچ تو یہی ہوگی نا، ریسرچ دوبارہ سرچ جو ہے یہی ہوگی پھر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور آج ہمارے پاس نہ وہ سورسز ہیں نہ ریسورسز کہ ہم جناب وہاں پچھلے 1400 سال پیچھے چلے جائیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کو کنٹروورشل بنا دیں، قرآن کو مشکوک بنا دیں، قرآن میں وہم کو دخل دے دیں، قرآن میں اپنے خیالات کو دخل دے دیں، یہ سراسر کیا ہوگی، گمراہی ہوگی۔ تو عزیزان محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصال کا مہینہ ہے، تو اس لیے میں نے یہ آیہ کریمہ کا انتخاب کیا کہ آج بہت ساری جو مسلمانوں میں ٹولیاں بن گئی ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں اور جو ہے وہ زبان لوگ کھولنا شروع ہو گئے اور بولتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ دیکھیں آپ تو پتہ نہیں کیا کیا جو ہے آپ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہلکے الفاظ، چناؤ ان کا غلط ہے، بولیاں ان کی غلط ہیں، اسٹیٹس ان کے پاس ہے نہیں، مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں اس بارے میں گفتگو کرنے کا، اور بیٹھ گئے ہیں کیا ایک اچھا خوبصورت سا کمرہ بنا کر، تو اس لیے لوگوں کے ایمان برباد کر رہے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے اور جاہل ان کو فتویٰ دیں گے، ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو ہم نے ایسی کسی چیز کا حصہ نہیں بننا ہے، اسی لیے میں زور دیتا ہوں کہ اس لیے کہ یہ بہت فتنے پھیل رہے ہیں اور پھیل چکے ہیں اور لوگ اس میں بہہ بھی رہے ہیں، تو آپ کا ایمان بچانا چونکہ ہماری خدمت ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا، آپ کے اہل و عیال کا، آپ کے عزیز و اقربا، آپ کی نسلوں کا اللہ ایمان محفوظ رکھے۔ یہ ایمان ہی کی پونجی ہے جسے ہم صحیح سلامت دنیا سے لے جائیں گے تو نجات کی امید ہے اور ہم بھی اس جنت میں پہنچیں گے، وگرنہ یہ یہیں لٹا گئے یہ خزانہ تو ہمیں جنت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اور اللہ نے ہمیں تاکید کی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز نہ مرنا، ہرگز نہ مرنا، ڈبل تاکید ہے اس میں، نون تاکید ثقیلہ ہے، ہرگز نہ مرنا، ہرگز نہ مرنا، مگر اس حال میں کہ تم کیا ہو، مسلمان ہو۔ ہمیں مسلمان مرنا ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں تو مسلمان ہی مریں گے، ہمیں نہیں ابھی پتا، یہ آخرت میں فیصلہ ہونا ہے ہمارے انجام پر کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا کفر پر، اللہ کی خفیہ تدبیر وہی جانتا ہے۔ تو کوئی زبان سے بات ایسی آپ نے کسی نبی کے بارے میں، کسی رسول کے بارے میں، کسی آل رسول کے فرد کے بارے میں، کسی صحابی رسول کے بارے میں، کسی امہات المومنین کے بارے میں زبان سے ہلکی بات نہیں نکالنی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔